آج ہم پاکستان کے آئین میں ایک بڑی دلچسپ رسہ کشی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ رسہ کشی ہے جو مرکز اور صوبوں کے درمیان ہمیشہ سے جاری رہتی ہے۔ جی، اور خاص طور پر قانون سازی کے اختیارات پر۔ بالکل، ہمارے پاس آئین کے وہ 4 آرٹیکلز ہیں جو اس کھیل کے آپ کہہ سکتے ہیں اصول طے کرتے ہیں۔ کون قانون بنائے گا، کس موضوع پر، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو جیتے گا کون؟ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 141 سے لے کر 144 کی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف قانونی زبان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سیاسی فلسفہ ہے، ایک تاریخ ہے، اور عملی سیاست میں اس کی تشریح روز بدلتی ہے۔ تو چلیں پھر اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا اصول یعنی آرٹیکل 141، یہ تو میدان کی حدود طے کرتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ بتاتا ہے کہ کون کہاں تک کھیل سکتا ہے۔ یہ تو بظاہر بہت سیدھا لگتا ہے، پارلیمنٹ پورے ملک کے لیے اور صوبائی اسمبلی صرف اپنے صوبے کے لیے۔ لیکن اس میں ایک جملہ ہے، ماورائے علاقہ عملداری، ایکسٹرا ٹیریٹوریل آپریشن۔ یہ مجھے تھوڑا پریشان کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس اختیار کا بنیادی مقصد پاکستانی شہریوں اور ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پاکستانی شہری بیرون ملک منی لانڈرنگ کرتا ہے یا کسی دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث پایا جاتا ہے تو پاکستان کے قوانین اس پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ یہ ریاست کو عالمی جرائم سے نمٹنے کی طاقت دیتا ہے۔ صحیح، لیکن اس کے غلط استعمال کا بھی تو خطرہ ہے نا؟ ریاست اس کو اپنے شہریوں پر نظر رکھنے کے لیے بھی تو استعمال کر سکتی ہے۔ آپ کا خدشہ بالکل بجا ہے۔ ہر وسیع اختیار کے ساتھ اس کے غلط استعمال کا خطرہ جڑا ہوتا ہے، اور اسی لیے عدالتیں اس کی تشریح بہت احتیاط سے کرتی ہیں تاکہ اسے شہری آزادیوں کو دبانے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ضروری لیکن ممکنہ طور پر خطرناک ٹول ہے۔ اچھا، اب جب دائرہ کار طے ہو گیا تو سب سے بڑا سوال یعنی کن موضوعات پر کون قانون بنا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اصل رسہ کشی تو یہیں سے شروع ہوتی ہوگی۔ بالکل، اور اس کی پوری تفصیل ہمیں آرٹیکل 142 میں ملتی ہے۔ یہ آرٹیکل سمجھیں کہ موضوعات کی 2 بڑی فہرستیں بناتا ہے۔ 2 فہرستیں؟ جی، پہلی ہے وفاقی قانون سازی کی فہرست، یعنی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ۔ اس میں دفاع، خارجہ پالیسی، کرنسی، شہریت، وہ تمام بڑے قومی معاملات شامل ہیں۔ اور ان پر قانون کون بنائے گا؟ ان پر قانون سازی کا خصوصی اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ صوبے ان معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ تو منطقی بات ہے، ملک چلانے کے لیے ان چیزوں پر ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں آرٹیکل 142 کا سیکشن بی آتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ فوجداری قانون، فوجداری طریقہ کار اور شہادت کے معاملات پر پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیاں دونوں قانون بنا سکتی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو جان بوجھ کر ایک جھگڑے کی بنیاد رکھنے والی بات نہیں؟ خاص کر دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے۔ اسے کہتے ہیں مشترکہ دائرہ کار یا کنکرنٹ جورسڈکشن۔ مشترکہ دائرہ کار؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ معاملات میں قومی سطح پر یکسانیت بھی چاہیے اور مقامی سطح پر لچک بھی۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ بالکل، جیسے قتل یا چوری جیسے جرائم کی بنیادی تعریف وہ تو پورے ملک میں ایک جیسی ہونی چاہیے جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی ایک صوبے میں فرض کریں اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہو، تو وہ صوبائی اسمبلی اپنے ضابطہ فوجداری یا پولیس کے قوانین میں کچھ مخصوص تبدیلیاں لا سکتی ہے تاکہ اس سے نمٹا جا سکے۔ اچھا، تو یہ نظام کو سخت بنانے کے بجائے لچکدار بناتا ہے۔ بالکل، یہ صوبوں کو قومی ڈھانچے کے اندر رہتے ہوئے اپنی مقامی ضروریات پوری کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ اگر دونوں میں تضاد ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس پر ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ جو موضوعات وفاقی فہرست میں ہیں ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور یہی میرے خیال میں صوبائی خود مختاری کا سب سے اہم اصول ہے۔ آرٹیکل 142 کا سیکشن سی کہتا ہے کہ جو بھی معاملہ وفاقی فہرست میں شامل نہیں ہے اس پر قانون سازی کا خصوصی اختیار صوبائی اسمبلی کو حاصل ہے۔ خصوصی اختیار؟ جی، خصوصی اختیار۔ اسے بقیہ اختیارات یا ریزیڈول پاورز کا اصول کہتے ہیں۔
تو اگر دفاع اور کرنسی وفاق کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ تعلیم، صحت، زراعت، مقامی حکومت، یہ سارے روزمرہ کے عوامی معاملات صوبوں کے پاس ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے، اور یہ بہت بہت طاقتور اصول ہے۔ مثال کے طور پر جب آئین بنا تھا تو سائبر کرائم یا ماحولیاتی تبدیلی جیسے موضوعات تو تھے ہی نہیں۔ صحیح۔ چونکہ یہ وفاقی فہرست میں نہیں تھے تو بقیہ اختیارات کے اصول کے تحت ان پر قانون سازی کا بنیادی حق صوبوں کو ملا۔ 18ویں ترمیم نے تو اس اصول کو اور بھی مضبوط کر دیا جب مشترکہ فہرستی ختم کر دی گئیں۔ تو اب تصویر صاف ہو رہی ہے، وفاقی فہرست مرکز کے لیے، باقی سب کچھ صوبوں کے لیے، اور فوجداری قانون جیسا ایک مشترکہ میدان۔ اب میں اپنے پرانے سوال پر واپس آتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اس مشترکہ میدان میں یا کسی بھی صورتحال میں جہاں وفاقی اور صوبائی قانون میں ٹکراؤ ہو جائے، جیتے گا کون؟ اس کا جواب آئین کا آرٹیکل 143 دیتا ہے، اور جواب بہت واضح اور ٹوک ہے۔ اچھا؟ دیکھیں، اصول بہت سادہ ہے۔ اگر صوبے اور وفاق کے قانون میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیشہ وفاق کا قانون جیتے گا، بات ختم۔ ہمیشہ؟ ہمیشہ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا قانون پہلے بنا یا بعد میں، صوبائی قانون صرف اس حد تک کالعدم ہو جائے گا جس حد تک وہ وفاقی قانون سے متصادم ہے۔ ایک منٹ۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک صوبائی اسمبلی جو کروڑوں لوگوں کی منتخب نمائندہ ہے ایک قانون بنائے تو پارلیمنٹ بعد میں ایک قانون بنا کر اسے آرام سے کالعدم کر سکتی ہے؟ جی، آئین یہی کہتا ہے۔ یہ تو صوبائی خود مختاری کی روح کے بالکل خلاف نہیں لگتا؟ یہ تو ایسا ہے کہ آپ نے صوبوں کو اختیارات تو دیے لیکن ساتھ ہی ایک ٹرمپ کارڈ وفاق کی جیب میں ڈال دیا جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ عملی سیاست میں یہی آرٹیکل مرکز اور صوبوں کے درمیان سب سے بڑی کشمکش کی وجہ بنتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ڈاکٹرن آف فیڈرل سپریمیسی، یعنی وفاقی بالادستی کا اصول۔ لیکن اس کا دفاع کیا ہے؟ اسے رکھا ہی کیوں گیا؟ آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی اور پالیسیوں میں ہاں آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہر صوبہ اپنی الگ سمت میں چل پڑے گا اور ملک کا نظام چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا پہلو وہی ہے جو آپ نے بتایا۔ صوبے اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ان کی آئینی خود مختاری کو کم کرتا ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد تو اس آرٹیکل کی تشریح اور بھی پیچیدہ اور متنازع ہو گئی ہے۔ تو یہ اختیارات کے توازن کا وہ نقطہ ہے جہاں ترازو ہمیشہ وفاق کی طرف جھکا رہتا ہے۔ بڑی دلچسپ اور پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن اس ساری لڑائی اور رساکشی کے بعد کیا ہمارے آئین میں تعاون کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ کیا کوئی ایسی صورتحال ہے جہاں صوبے خود وفاق سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے قانون بنا دیں؟ جی بالکل، اور یہ ہمارے آئینی ڈھانچے کی ایک بہت ہی خوبصورت اور لچکدار خصوصیت ہے جس کا ذکر آرٹیکل 144 میں ہے۔ آرٹیکل 144؟ جی، یہ رضامندی سے قانون سازی کا ایک منفرد طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ یہ تب کام آتا ہے جب کوئی مسئلہ ایک سے زیادہ صوبوں پر اثر انداز ہو رہا ہو اور اس پر ایک مشترکہ قومی پالیسی کی ضرورت ہو۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا صوبے اپنے اختیارات وفاق کو مستقل طور پر دے دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایک یا زیادہ صوبائی اسمبلیاں ایک قرارداد منظور کریں کہ پارلیمنٹ کسی ایسے معاملے پر قانون بنائے جو تکنیکی طور پر صوبائی دائرہ کار میں آتا ہے، تو پارلیمنٹ ایسا کر سکتی ہے۔ اچھا، جیسے پانی کی تقسیم کا معاملہ؟ بالکل، یا کسی وبائی بیماری سے نمٹنے کے لیے ایک قومی حکمت عملی۔ لیکن اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ صوبے اپنے اختیارات مستقل طور پر منتقل نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی آرٹیکل کے تحت صوبائی اسمبلی بعد میں پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس قانون کو اپنے صوبے کی حد تک ایک اور ایکٹ کے ذریعے ترمیم یا منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ واہ، یہ تو واقعی اختیارات کے توازن کا ایک بہت ہی ذہین طریقہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اختیارات کا قرض ہے، عطیہ نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ صوبہ ایک خاص مقصد کے لیے اپنا اختیار وفاق کو ادھار دیتا ہے اور جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یہ تو تعاون پر مبنی وفاقیت کی ایک بہترین مثال ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے آئین سازوں نے صرف اختیارات کی تقسیم اور تصادم کے بارے میں ہی نہیں سوچا، بلکہ انہوں نے باہمی تعاون کے راستے بھی کھلے رکھے۔ یہ آرٹیکل نظام کو وہ لچک فراہم کرتا ہے جس سے ملک بدلتے ہوئے حالات کا مل کر مقابلہ کر سکتا ہے۔
تو آئیے اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے طاقت کی اس رساکشی کے اصول دیکھے، آرٹیکل 141 نے کھیل کا میدان طے کیا، آرٹیکل 142 نے بتایا کہ وفاق کے خصوصی موضوعات کیا ہیں اور صوبوں کو بقیہ اختیارات کی بڑی طاقت کیسے ملتی ہے۔ اور وہ مشترکہ میدان بھی۔ جی، اور وہ مشترکہ میدان بھی۔ پھر آرٹیکل 143 میں ہم نے وفاق کا وہ ٹرمپ کارڈ دیکھا جو تصادم کی صورت میں ہمیشہ جیتا ہے، اور آخر میں آرٹیکل 144 میں تعاون کا وہ خوبصورت راستہ جہاں صوبے اپنی مرضی سے وفاق کو اپنے لیے قانون سازی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ واقعی اختیارات کے توازن کا ایک پیچیدہ فن تعمیر ہے۔ آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ یہ آرٹیکلز مل کر ایک ایسا متحرک فریم ورک بناتے ہیں جو تصادم اور تعاون دونوں کو جگہ دیتا ہے۔ لیکن میں سامعین کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ضرور۔ آئین ہمیں قانون کا ایک بلو پرنٹ تو دیتا ہے، لیکن اس عمارت کو تعمیر کرنے والے سیاستدان، جج اور عوام ہوتے ہیں۔ ان آرٹیکلز کے الفاظ وہی رہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تشریح بدلتی رہتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ ہے کہ عملی سیاست میں ان اختیارات کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا وفاقی بالادستی کا اصول قومی یکجہتی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا صوبائی خود مختاری کو دبانے کے لیے؟ کیا صوبے اپنے بقیہ اختیارات کو عوامی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا محض سیاسی طاقت کے لیے؟ قانون کی کتاب اور عملی حقیقت کے درمیان کا یہی فرق، یہی اس رسہ کشی کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.